آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقال الله تعالى في موضع آخر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تذکرہ چل رہا ایک حدیث پاک کا جس میں 5 باتوں کی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان میں سے 3 باتوں کا بیان ہو چکا۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام چیزوں سے بچو، دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور اللہ کے لکھی ہوئے تقدیر پر راضی رہو، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہو تو اس کی وجہ سے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ واحسن الی جارک تکن مسلما، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو کہ اس سے اسلام کے سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہو جاؤ گے۔ یہ 3 چیز کا بیان ہو چکا۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ مسلمانوں کے لیے، عام دیگر مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو، تو اس کی وجہ سے تم دنیا کے سب سے بڑے مومن، ایمان والے بن جاؤ گے۔ یعنی ایمان کا مدار، اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ سب سے بڑا مومن وہ شخص ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اب اگر ایک آدمی نمازی، کتابی، حاجی سب کچھ ہو، عالم، حافظ سب کچھ ہو، لیکن یہ چاہتا ہو کہ میں سکون سے رہوں، بقیہ لوگ پریشانی میں رہیں، میری عزت ہو اور دوسرے لوگوں کی ذلت ہو، لوگ سب میری دعوت کریں میں کسی کی دعوت نہ کروں، لوگ صرف مجھے سلام کریں میں کسی کو سلام نہ کروں، اگر یہ سوچ ہے تو وہ ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز نہیں ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تب جا کر کے تم سچے ایمان والے بن جاؤ گے، سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے۔ یہ دیکھیے، ہم لوگوں کی غلط فہمی یہ ہو گئی، ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین کی چند باتوں پر عمل کر لینے کی وجہ سے کافی ہے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مطالبہ کیا ادخلوا فی السلم کافہ،
کہ اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ہم لوگوں نے روزہ، نماز، تسبیح، تلاوت، حج، زکوٰۃ اور مسکرا کر ملنے ہی کو خالی دین سمجھ رکھا ہے، لیکن ملازموں کا حقوق کیا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہے، عام لوگوں کے حقوق کیا ہیں، ان چیزوں کی ادائیگی ہو یا نہ ہو اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں، اور اس کو لوگ دین سمجھتے ہی نہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ جو حاجی، نمازی، تہجد گزار ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے اور ان کو ذرا بھی احساس نہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک نمبر کا ولی اور قطب اور غوث سمجھتے ہیں کہ ہم وقت کا قطب اور غوث اور ولی ہیں، لوگ ہم کو نیک سمجھتے ہیں، ہم بڑے اللہ کے محبوب بندہ ہیں۔ یہ لوگوں کے ذہن میں تصور بیٹھ گیا، یہ غیروں کے اثرات کی وجہ سے یہ سب ہم لوگ ان بلاؤں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مکمل دین کو اپنایا جائے۔ جیسے گاڑی ہے، گاڑی میں تمام 20 لاکھ کی گاڑی ہو لیکن صرف 40 روپے کی ہوا نہ دلائی جائے تو گاڑی چل نہیں سکتی ہے۔ اسی طریقے سے معمولی ایک احکام اسلام میں سے کسی بھی ایک حکم کو معمولی نہ سمجھیں، ورنہ قیامت کے دن وہی جنت میں جانے سے روکنے کا سبب بن جائے گا کہ 20 لاکھ کی گاڑی ہے، 40 روپے کی ہوا کی وجہ سے گاڑی چل نہیں سکتی۔ اسی طرح قیامت کے دن کہ روزے، نماز، پہاڑ، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے، لیکن ایک آدمی کا حق مارا جس کی وجہ سے جنت میں جانے سے وہ آدمی محروم ہو گیا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث میں نے بیان کیا اور جو آج کی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیے، اگر لوگ اس پر عمل کریں تو پوری دنیا سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ساس بہو کا جھگڑا، نند بھاوج کا جھگڑا، اور جتنے بھی گھریلو جھگڑے ہیں، باہری جھگڑے ہیں، ملازم اور مامور، یہ امیر کے اندر جو جھگڑے ہیں، امیر مامور کے اندر، اور جتنی بھی دنیا کے اندر فساد ہیں، ان سارے فساد اور جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک ایسا نسخہ بیان کیا کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو پوری دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے گا، امن اور شانتی کا بالکل یہ سکون والی دنیا بن جائے گی اگر لوگ اس پر عمل کریں۔ لیکن جھگڑا اور فساد کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے لیے ایک اعلیٰ درجے کو سوچا ہے اور دوسرے کے لیے گھٹیا درجے کو۔ چنانچہ یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرمائے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ غور سے سنیے گا کہ وہ آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ صرف یہاں پر اپنا بھائی مراد نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام لوگ۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ بیٹا اور بہو بہترین سے زندگی گزارتی ہیں، اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزارتی ہیں تو ساس سسر کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا کے اوپر بہو نے تعویذ کا اثر کروا دیا ہے، دعا تعویذ کروا کر کے میرے بیٹے کو غلام بنا لیا ہے۔ لیکن اگر وہی اس کے بیٹی داماد ہنستے مسکراتے رہیں تو اس کے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا داماد بڑا اچھا ملا ہے کہ میری بیٹی کا حق ادا کرتا ہے۔ اگر کاش کہ ہر آدمی یہی سوچے کہ میں جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہوں بہو کے لیے بھی وہی پسند کروں تو یہ جھگڑا اور فساد نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تک کہ وہ ساس نہیں بنی تھی، بہو بنی تھی، جو بہو اپنے لیے اپنے بارے میں ساس سے چاہتی تھی کہ میرے ساس سسر میرے سسرال میں میرے کیا حق ادا کریں، وہی اگر حق ادا کرتے تو یہ جھگڑا اور فساد نہیں ہوتا۔ جھگڑا اور فساد کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے لیے دوسرا پیمانہ اور ترازو طے کر رکھا ہے اور دوسرے کے لیے دوسرا پیمانہ اور ترازو طے کر رکھا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ ایمان کے مکمل درجہ تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اب اگر ہم کسی کو ملازم اور نوکر رکھے ہیں، اب مالک یہ چاہتا ہے کہ اس کو کم سے کم تنخواہ دیں اور زیادہ سے زیادہ کھٹوائیں، اب وہی مالک تھوڑا سا یہ گردن جھکا کر کے تصور کرے کہ اگر اللہ ہم کو غریب بناتا اور میں نوکر ہوتا، یہ مالک ہوتا، تو میں اس سے کیا چاہتا۔ تو اس کی وجہ سے نہ تنخواہ میں کمی ہوگی، نہ اس کی وجہ سے اس کو زیادہ کام لے گا، نہ اس کو ستائے گا۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو پوری دنیا سے جھگڑا اور فساد ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس حدیث کی اہمیت کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ کے اندر لکھتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ احادیث یاد تھے۔ مجھے کتنا حدیث یاد تھے؟ 5 لاکھ۔ ان 5 لاکھ میں سے ابو داؤد شریف کے اندر 4848 میں نے حدیث نقل کیا ہے جو صحیح ہے اور صحیح کے قریب قریب ہے، لیکن ان 4800 میں سے 4 احادیث پر لوگ دنیا والے عمل کر لیں تو ان کی دین اور دنیا دونوں سنور جائے گی۔ ان میں سے ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جو بھی ہم عمل کریں اللہ کے لیے کریں۔ یہ نہیں کہ غریبوں میں کمبل بانٹیں، 10-20 غریب کے چہرے کو لا کر پوری دنیا والوں کے سامنے ذلیل کریں کہ دیکھو فلاں فلاں غریبوں کو میں نے کمبل دیا۔ اس کی کتنی ذلت اور رسوائی ہوتی ہوگی جب پورے دنیا والوں کے سامنے ان کا چہرہ جاتا ہوگا فوٹو میں اور اخبار میں اور فیس بک میں، جن کا چہرہ جاتا ہوگا کتنی ذلت ہوتی ہوگی۔ اگر لوگ انما الاعمال بالنیات پر عمل کریں تو یہ جھگڑا اور فساد ہوگا ہی نہیں، اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنرل شپ سے ہٹا دیے تھے، عہدہ سے ہٹا دیے تھے، امیر لشکر کے عہدہ سے ہٹا کر ایک عام سپاہی بنا دیے تھے، تو وہی جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ اے خالد ابن ولید، کیا آپ کو کوئی غم نہیں ہے کہ آپ کے عہدہ امارت کو چھین لی گئی اور دوسرے کو دے دی گئی؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں امارت کے لیے تھوڑی لڑ رہا تھا، میں جس اللہ کے لیے پہلے لڑتا تھا اسی اللہ کے لیے اب لڑ رہا ہوں، اس لیے میری لڑائی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہلے لڑ رہا تھا وہی اللہ اب بھی باقی ہے، عہدہ کے لیے میں نہیں لڑ رہا تھا۔ اب اس زمانے کے اندر جو جھگڑا اور فساد ہوتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم کام کریں تو ہم کو عہدہ ملے، میری بڑائی ہو، میرا نام اشتہار میں آئے، ہم اس لیے اتنا دن خدمت کیے، لوگ بول بھی دیتے ہیں کہ میں اتنی دن سے خدمت کر رہا ہوں اور مجھے یہ عہدہ نہیں ملا، فلاں کے عہدہ ملا۔ اگر اس اللہ کے لیے لوگ کرتے عہدہ کے لیے اور نام و نمود کے لیے نہیں کرتے تو یہ جھگڑا اور فساد نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے ایک انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے کرے، ریا اور نمود کے لیے نہ کرے۔ دوسری چیز ومن حسن اسلام المرء ترکوہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کا اسلام مکمل اور حسین اس وقت ہوگا جب کہ لایانی چیز کو چھوڑ دے۔ لایانی سے مراد نہ جس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ اور تیسری چیز الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، یعنی معاملات کہ لوگ معاملات کے اندر حرام چیز کو چھوڑ دیں۔ اور چوتھی حدیث جو فرمائے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اگرچہ اس مقدمہ کے اندر دوسرے الفاظ سے روایت موجود ہیں کہ اس کے ذریعے حسن اخلاق مکمل ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اگر ان 4
4 احادیث کو لوگ اپنا لے تو ان کی دین اور دنیا دونوں بن جائے گی اور پورے دونوں جہاں کے اندر اس کو کامیابی مل جائے گی۔ دیکھیے، جس محدث کو 5 لاکھ احادیث یاد تھے، انہوں نے 4800 حدیث لکھی، اور ان 4800 میں سے صرف 4 حدیث کو کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کرنے میں نیت کو درست کر لے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو دوسروں کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور حرام چیز کو چھوڑ دے، نفسانیت کا غلام نہ بنے۔ جیسا کہ اس زمانے کے اندر لوگ حدیث کا نام لے کر کے نفسانیت کے اندر مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا ٹوپی پہننے میں ان کو سستی ہوتی ہے، اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ ایک ضعیف حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی کا یہ عمل نہیں ملے گا کہ سوائے حج اور عمرہ کے انہوں نے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی ہو۔ تو حلال چیزوں جو واضح ہے اس پر عمل کرے، حرام چیز کو چھوڑ دے۔ اب بہت سارے لوگ ٹی وی دیکھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، ارے تم کو دیکھنا ہے دیکھو، لیکن حلال کیوں کہتے ہو؟ حرام چیز کو حلال کیوں کہتے ہو؟ بارات جانا یہ کیا غلط ہے، اس کو حلال کیوں کہتے ہو؟ بیئر پینا حرام ہے، اس کو حلال کیوں کہتے ہو؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین سے سودی معاملہ کرنا جائز ہے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ غیر مسلم ہے ہندوستان کے اندر، غیر مسلموں سے یہ سود لے سکتے ہیں، ان سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیا غیر مسلم عورت سے زنا کرنا جائز ہے؟ تو وہ لاجواب ہو گئے۔ میں نے کہا کہ جس طریقے سے غیر مسلم مرد سے سود نہیں لے سکتے ہیں، غیر مسلم عورت سے زنا نہیں کر سکتے ہیں، زنا حرام ہے، اسی طرح ہندوستان یہ دارالامن ہے، دارالحرب کا فتویٰ نہیں ہے، یہاں پر غیر مسلموں سے سود نہیں لے سکتے۔ بہرحال جو چیز حلال ہے اس پر عمل کرے، حرام چیزوں سے بچے۔ اگر یہ 4 احادیث پر لوگ عمل کریں تو ان کی دین اور دنیا دونوں بن جائے گی۔ تو یہ میں ایک مثال دیا کہ لوگ یہ حرام کام کو حدیث کا سہارا لے کر کے، قرآن کو نعوذ باللہ بعض لوگ قرآن کا سہارا لے کر کے اس طریقے سے حرام چیزوں کو داخل کر دیتے ہیں، اس سے دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائے گی۔ بلکہ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر حرام کو حرام سمجھ کر کے کرے تو صرف گناہ ہوتا ہے، اور حرام کو حلال سمجھ کر کے اگر کرے تو اس سے آدمی کافر بن جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ ضمن میں ایک بات آ گئی کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 کا انتخاب کیا، اور ان میں سے فرماتے ہیں کہ ان 4 احادیث پر عمل کرو، دنیا اور آخرت تمہاری سنور جائے گی۔ تو بہرحال جس طریقے سے ہم لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچائے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے مکمل ہونے کے لیے، مکمل مسلمان بننے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مکمل مسلمان، اصلی ایمان والا وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور پیر، یہ ہاتھ اور زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر ہے الناس، کہ لوگ محفوظ رہیں، یعنی اگر ہماری ہاتھ، ہماری زبان سے اگر لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اگرچہ ہم لاکھ روزہ نماز تہجد کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو نمبر دیا ہے وہ مکمل اسلام والا اور مکمل مسلمان ہونے کا نمبر نہیں دیا ہے۔ مکمل مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول کے جانب سے اسی وقت ملے گا جب کہ ہمارے زبان، ہمارے ہاتھ پیر سے اور ہمارے عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ضروری شرط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ان افضل ایمان، کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے ان تحب للہ وان تبغض للہ، کہ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرو اور اللہ ہی اس کے لیے نفرت کرو۔ یعنی جس طریقے سے کسی کا ماں باپ بیمار ہو جائے، نعوذ باللہ کسی کا ماں باپ کو کینسر ہو جائے، تو ایسا نہیں کہ ماں باپ کو اٹھا کو پھینک دیتے ہیں،
ماں باپ سے وہی محبت باقی رہتی ہے، ماں باپ کی بیماری سے نفرت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان کا عمل خراب ہے تو مسلمان سے نفرت مت کیجیے، بلکہ اس کے عمل سے نفرت کیجیے اور مسلمان سے محبت کیجیے اللہ کے لیے، اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھیے کہ یہ اللہ کا نافرمانی کرتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مجھے تکلیف ہے، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے نفرت ہو۔ جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے کنکر پھینکنے سے منع فرمائے۔ ایک صحابی بچہ تھے، وہ اس طریقے سے پھینک رہے تھے اور وہ منع فرمائے کہ دیکھو اللہ کے نبی منع کیے ہیں، کنکر مت پھینکو، نقصان ہو جائے گا۔ بچپنے کی وجہ سے ان صحابی بچے کو سمجھ میں نہیں آیا، پھینکتے رہے، تو وہ صحابی قسم کھائے، قسم خدا کی موت تک میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور اس وجہ سے اس لڑکے سے جوان ہو گیا۔ پھر بھی اللہ کے وہ صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ یہ مثال ہوئی اللہ کے لیے نفرت رکھنے کی، کہ اس طریقے سے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ہو۔ وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور اپنے زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، یہ افضل ایمان ہے۔ تو صحابہ نے کہا وَمَاذَا یا رسول اللہ، اس کے بعد اور کیا ہے، اور نصیحت فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول فرمائے ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ للناس ما تکرہ لنفسک، کہ افضل ایمان یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے اس چیز کو برا سمجھو جو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو۔ اب مثال کے طور پر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملازمین کو کم سے کم تنخواہ دیں، اگر نعوذ باللہ اگر اللہ غریب بنا دیتے اور ہمیں ملازم بنا دیتے، ہم اپنے بارے میں کیا چاہتے، یعنی یہ اس کے لیے ایک بہترین شکل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، دو آدمی کے درمیان معاملہ ہو تو یہ سوچئے کہ اگر میری جگہ یہ ہوتا اور میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اپنے لیے کیا پسند کرتا، چلو اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، میں اس کو آرام پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ملازم اور جو منیجر ہے اس کے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ملازم جو کام چوری کرتے ہیں، کہ اگر منیجر سامنے ہے تو لوگ کام کرتے ہیں، بعد میں گھپلا کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ اگر میں منیجر ہوتا اور لوگ میرے ملازم ہوتے تو مجھے تکلیف ہوتی کام چوری کی وجہ سے، اس لیے میں بھی کام چوری نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے میاں بیوی، ایک مثال میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر بیوی تھوڑی نعوذ باللہ اگر بد شکل ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مرد لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں بیوی کو، اپنی بہن کے بارے میں سوچے کہ اگر میری بہن کے ساتھ اس طریقے سے اس کے سسرال والے ستانے کا معاملہ کریں تو میرے دل کے اوپر کیا گزرے گا۔ میں اپنی بہن کے لیے تکلیف، اپنی بیٹی کے لیے تکلیف نہیں برداشت کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کو کیسے تکلیف پہنچاؤں۔ اگر اس طریقے سے ہر آدمی معیار مقرر کر لے، اپنے لیے وہی ترازو متعین کرے جو دوسرے کے لیے ترازو طے کیا ہو، تو اس طریقے سے پوری دنیا سے جھگڑا اور فساد ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرمائے، چنانچہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں بایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ بیعت یعنی ہاتھ میں ہاتھ در کر کے جو بیعت ہوتا ہے، جو پیر اور مرید کرتے ہیں، امیر اور مامور کرتے ہیں، امیر المؤمنین کرتے ہیں، اللہ کے رسول ایمان لانے کے وقت یہ وعدہ کروائے کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، یعنی جو اپنے لیے میں پسند کرتا ہوں وہی دوسرے کے لیے پسند کروں گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، 3 مرتبہ اللہ کے رسول فرمائے دین تو خیر خواہی کا نام ہے، یعنی جو آدمی دوسرے کا بھلا چاہے،
جو آدمی دوسرے کو بھلائی پہنچاتا ہو وہ سراپا مومن ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے بھلائی چاہنا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کی خیر خواہی کا مطلب کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر یقین رکھے، اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اور اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کا مطلب کہ قرآن پر ایمان لائے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے معنی اور مطالب سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن پر عمل کرے۔ اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے۔ اور ائمہ مسلمین یعنی جو امیر المؤمنین ہو گئے، جہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور جہاں امیر المؤمنین بن گئے، ان امیر المؤمنین کی اطاعت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی بھی مانو، رسول کی بھی مانو، اور تمہارے جو امیر المؤمنین ہیں، جو اسلامی ملک کے بادشاہ ہیں، ان کا بھی حکم مانو۔ جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ امام جو ہے وہ اللہ کا ایک سایہ ہے، تو اس اللہ کے سائے کے وہ امام جو ہے اللہ کے حکم کی پیروی کرواتا ہے، اور اللہ کے سایہ ہے وہ ایک، اس لیے اس کی پیروی ضروری ہے۔ اسی لیے جو امیر المؤمنین کی بغاوت کرے ان کی سزا قتل ہے، کہ جو آدمی امیر المؤمنین کی بغاوت کرے، اگر وہ لوگ بغاوت سے توبہ کر کے مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جس طریقے سے کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، اسی طرح امیر المؤمنین کی جو مخالفت کرے ان کے ساتھ بھی جہاد کا حکم ہے، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اور فرمائے وعامتہم، عام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے وہی جو میں نے مثال دیا کہ ہر گھر کے اندر جو ساس بہو میں جھگڑے اور نند بھاوج میں جھگڑے، کہ اگر جو نند اپنے بھاوج کو ستاتی ہے وہ تھوڑی دیر تصور کر لے کہ اگر میری بہن کو سسرال میں ستایا جائے تو میرے دل کے اوپر کیا گزرے گا، اسی طریقے سے ان کی بہن کے دل کے اوپر، ان کے ماں باپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گا۔ اسی طرح جو لوگ اپنے بیوی کو ستاتے ہیں وہ اپنی بیٹی کے بارے میں تصور کریں کہ میری بیٹی کی شادی ہوگی اور میرا داماد میری بیٹی کو ستائے گا تو میرے دل کے اوپر کیا گزرے گا۔ اس طریقے سے جب ہم اپنے بیٹی اور اپنے بہن کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتے ہیں، اگر یہ آدمی سوچے تو دوسرے کے بیٹی اور بہن کو آدمی نہیں ستائے گا۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا کہ اگر اس پر عمل کریں تو پوری دنیا سے جھگڑا اور فساد ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر جھگڑا اور فساد اسی لیے ہے کہ ہم لوگ اپنا حق لینا چاہتے ہیں اور دوسروں کا حق نہیں دینا چاہتے، اسی لیے سارا جھگڑا ہے کہ اپنا حق لو۔ لوگ کیا ہے جو کمیٹی بناتے ہیں حقوق ملازمین وغیرہ، ایک ٹھیک ہے اپنا حق لینا اچھی بات ہے، لیکن اس پر کے اوپر غور کیا کہ اپنے منیجر کے اور ہمارا جو یہ باس ہے اس کا مکمل ہم کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے دونوں طرف کا معاملہ ہونا چاہیے، دونوں طرف میں سے کسی طرح کی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس حدیث پر لوگ عمل کریں کہ اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو تو سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے دوستو ان سب چیزوں کے اندر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں مجدد شریعت ہوں یا نہ ہوں اس سے بحث نہیں، لیکن میں مجدد معاشرت ضرور ہوں، کہ معاشرے کے اندر اتنی برائی جو آ گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ تکلیف نہیں، اگر یہ اس حدیث پر عمل کرے لوگ تو یہ دنیا جنت کی نمونہ بن جائے گی۔ اور حافظ شیرازی کے غالباً یہ شعر ہے، بہشت آجا کہ آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد،
کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر کسی کو ایک رتی تکلیف نہیں ہوگی اور کسی سے کسی کو مطلب نہیں ہوگا. یہ سارا فساد اور جھگڑا اور یہ پریشانی اور ٹینشن جو آیا ہے اس حدیث پر عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے کہ ہم اپنے لیے دوسرا سوچتے ہیں کہ ہم آرام سے رہیں اور میرے جو ماتحت میں ہیں اور میرے جو کام کرنے والے ہیں وہ تکلیف میں رہیں. ہم اپنے لیے بہتر سے بہتر چیز اکٹھا کریں اور دوسرا کسی طریقے سے زندگی گزارے. میرے دوستو یہ پیمانہ جو الگ الگ ہو چکا اسی لیے سارا فتنہ اور فساد ہو رہا. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا مرید معمولات کو چھوڑ دے تو مجھے صرف تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر پتہ چلے کہ بہن کو ستایا، بھائی کو ستایا، ماں باپ کو ستایا، ملازم کو ستایا اور ریل کے ٹکٹ میں غبن کیا تو مجھے ایسے آدمی سے نفرت ہو جاتی ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے بھی آپ کو اکابرین ملیں گے، جتنے بھی ولی اللہ ملیں گے، کوئی بھی ایک ایسا ولی نہیں ہوگا جو مخلوق کو ستاتا ہو. یہاں تک کہ بعض اکابرین ایسے گزرے کہ ایک کتا جس کو خارش ہو گئی تھی، سید احمد کبیر رفاعی غالباً یہ رحمت اللہ علیہ، انہیں نے کتا کو مالش کیا، دھویا. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمائی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کیسی جمائی تھی، یہ ایک انوکھی چیز ہے. تو میرے دوستو جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں، انسان تو انسان کیا، مسلمان تو مسلمان کیا، بلکہ وہ ایک جانور جو ناپاک درجے میں ہے اس کو بھی لوگ نہیں ستاتے تھے. اور آج ہم لوگ اپنے بیٹے کو، اپنے بیوی کو ستاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ولایت مل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیان القرآن ترجمہ لکھ رہا تھا تو ایک دن جب لکھنے بیٹھا تو مضمون جو آنا چاہیے تھا وہ مضمون بند ہو گیا. جب میں غور کیا کہ آخر ایسی زندگی میں پہلی بار کیوں ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مضمون آتے تھے آج مضمون آنا بند کیوں ہو گیا، تو میں نے غور کیا کہ میری بڑی بیوی کہی تھی کہ مرغی دربے کے اندر موجود ہے، ان کو کھول دیجئے گا، دانا پانی دیجئے گا. چنانچہ میں بھول گیا، تقریباً 12-1 بج گیا. میں جب جا کے مرغی کو دانا پانی دیا تب جا کر کے وہ مضمون علم کا، قرآن کا اللہ تعالیٰ دوبارہ میرے اوپر جاری کیے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں نقطے کی بات کہ اے لوگو، جب ایک غیر انسان جانور کو ستانے میں یہ نحوست ہے کہ علم کا مضمون بند ہو جاتا ہے اور تم لوگ اپنی بیوی بچوں کو ستاؤ، ماں باپ کو ستاؤ، بھائی بہن کو ستاؤ، ان کا میراث کھا جاؤ، تو سوچو کہ تم لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت کیا برسے گی. جب ایک مرغی کو ستانے سے یہ دل کا عالم ہو جاتا ہے تو ماں باپ اور مسلمان کو ستانے سے دل کا کیا ستیہ ناس ہوگا، ہر آدمی غور فکر کر سکتا ہے. اور صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ چنانچہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے، تفسیر مظہری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی رسول بکری کا سری سوچے کہ میں کیا کھاؤں، میرا بھائی زیادہ محتاج ہے، ان کو بھیج دوں. چنانچہ وہ صحابی رسول دوسرے کے گھر بھیج دیے. وہ صحابی رسول سوچے کہ ارے میں کیا کھاؤں، میرے بغل والے بھائی زیادہ محتاج ہیں، ان کو بھیج دوں. چنانچہ وہ صحابی رسول فرماتی کہ میں جس گھر سے بھیجا 40 گھر کا چکر لگا کر جس گھر سے شروع ہوا تھا وہ بکری کا سر وہیں لوٹ کر کے وہ واپس آ گیا. یہ صحابہ کے نمونہ تھا. تو میرے دوستو چنانچہ صحابہ کے بارے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے دنیا کے خاطر، دولت کے خاطر، زمین کے خاطر، عہدے کے خاطر، عمارت کے خاطر صحابہ کرام آپس میں جھگڑا کیوں نہیں، بلکہ ان کا منشا تھا ان تحب للہ وان تبغض للہ. وہاں اللہ کے لیے محبت ہوتی تھی اور اللہ کے لیے نفرت ہوتی تھی. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے اور امیر المؤمنین بننے کے بعد قیصر و کسریٰ کے جب فتح ہو گیا اور کافر
یہ غیر لوگ بھی آئے تھے ملنے کے لیے اور تمام طرح کے عمراء کے اجتماع تھا، میٹنگ تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چلے اور بدن پر کپڑے جو تھے وہ پھٹے ہوئے تھے اور بٹن کی جگہ کانٹے تھے. تو بعض صحابہ نے کہا کہ امیر المؤمنین دوسرے ملک کے جو غیر بادشاہ آئیں گے بڑے عمدہ لباس کے اندر اور آپ اتنے معمولی لباس کے اندر جا رہے ہیں، آپ بھی کپڑا بدل لیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ میں سنانا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کُنَّ أَذَلَّ قَوْمٍ فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِمَا دُونَ عَزَّنَ اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ کہ پہلے ہم لوگ اسلام سے پہلے ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دیا ہے. اب اگر ہم مسلمان لوگ یہ چاہیں کہ کپڑے کے ذریعے، عہدے کے ذریعے، پیسے کے ذریعے عزت مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر مسلمان ان چیزوں سے عزت تلاش کرے گا، پہلے جس طرح مسلمان ذلیل تھے دوبارہ پھر ذلیل ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے دوستو، یعنی ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں کمائے، یہ بھی حدیث ہے المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف کہ طاقتور مسلمان، مالدار مسلمان غریب اور کمزور مسلمان سے بہتر ہے. مسلمانوں کو وقت ہے مال کمانے کی، یہ ضرورت ہے، لیکن صرف اس کے اوپر انحصار کرنا اور اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا کہ اسی کے ذریعے صرف کامیابی ہو جائے گی، نہیں. ان چیزوں کے ساتھ، مادی اسباب کے ساتھ روحانی طاقت بھی چاہیے. وہ امیر المؤمنین جب جا رہے تھے تو اونٹ ایک ہی تھا اور 2 آدمی تھے. اگر دونوں سوار ہوتے ایک بار میں تو یہ جانور پر ظلم ہوگا، اس لیے دونوں سوار نہیں ہوتے تھے بلکہ باری باری سوار ہوتے تھے. اور دنیا نے آپ کے سامنے مثال دی کہ چھوٹی سے ملک اور پوری دنیا کے لوگ ایک طرف اور یہ چھوٹی سی جماعت ایک طرف، لیکن کیسے سپر پاور 20 سال کے بعد ذلیل ہو کر کتے کی طرح اس افغانستان کو چھوڑ کر کے نکلا. یہ آپ کے سامنے نمونہ موجود ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جملہ میں فرمایا تھا کہ ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دیا ہے اور اسلام کے ذریعے اس چھوٹی قوم کو، چھوٹی سے ملک کو اللہ نے دوبارہ ہماری نگاہوں کے سامنے عزت دیا. یہ ہم لوگوں کی عبرت کے لیے. تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بادشاہوں سے ملنے کے لیے جہاں پر میٹنگ تھی اور جہاں پر یہ جو اس زمانے کے اندر سب بادشاہ، سب ملک کے جو اقوام متحدہ کے طور پر جمع ہوتی ہیں، اس طریقے سے اس وقت تھا. تو بہرحال جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت میں پہنچنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ غلام جو ہے وہ سوار ہے اور امیر المؤمنین پرائم منسٹر بادشاہ وہ پیدل چل رہا ہے. یہ دیکھ کر کے لوگ دنگ رہ گئے کہ مذہب اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا ایسا پیروکار عدل و انصاف نہیں کر سکتا ہے کہ اپنی باری میں یہ پیدل چل رہا ہے اور غلام کو سوار کر کے چل رہا. تو میرے دوستو، میں کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا مقام مرتبہ دیں، ان کی عزت کا لحاظ رکھیں. رانچی میں ایک آدمی کے پاس جانا ہوا، نام نہیں لوں گا. اب وہ ڈرائیور گاڑی نکالا اور ڈرائیور گاڑی نکالنے کے بعد وہ آدمی بھی بیٹھ گیا. اب اس کے بعد وہ سیٹر بند کرتا ہے. میں نے کہا کہ سیٹر بند کر لیجئے. بولے نہیں، چھوڑ دیجئے، یہ کر لیں گے. اگر وہ آدمی یہی کر لیتا کہ سیٹر خود بند کر کے اور ڈرائیور کو چھوڑ دیتا، اب ڈرائیور ایک بار سیٹر کھولا اور نکالا گاڑی، پھر دوبارہ اتر کر کے سیٹر بند کرنے گیا. اگر کاش کہ وہ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کو ذہن میں رکھتے تو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ غرور اور تکبر نہیں ہوتا کہ میں منیجر ہوں اور میں سیٹر بند کروں. اس کے اندر کیا عزت چلی جاتی. کاش کہ ہم لوگ اپنے پیروکار اور اپنے مذہب اسلام کے جو پیروکار تھے اور اللہ
اور صحابی رسول نے جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اگر اس حدیث پر عمل کر لیتے تو یہ دنیا سے سارا جھگڑا اور فساد ختم ہو جاتا۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ ان 5 نصیحتوں میں سے 4 کا بیان ہو چکا۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسری چیز وردہ بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہو۔ ابھی میچ ہارنے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بچے رو رہے ہیں، یہ کیا دنیا کے چلتے رونا ہے؟ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن تو قیامت کے دن ہے، کہ قیامت کے دن کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ یہ میچ کی وجہ سے رونا یہ مسلمانوں کے لیے تباہی ہے۔ کہہ رہے جیت اگر ہار ہی گیا، اس کی ٹیم مضبوط تھی، تو اس کی وجہ سے یہ رنج کرنا غم کرنا، اگر اس حدیث کو ذہن میں رکھتے تو اس طریقے سے بچے روتے اور بلکتے نہیں، جو دیکھا گیا کہ اللہ کے تقدیر پر لکھے ہوئے فیصلے پر راضی رہو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی وجہ سے 1 نمبر کے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور چوتھی چیز جو آج بیان کی گئی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے بھائی کے لیے جو چیز اپنے لیے تو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے، مسلمانوں کے لیے پسند کرو، بلکہ ایک روایت ہے لوگوں کے لیے وہی پسند کرو، تو اس کی وجہ سے تم سب سے بڑے ایمان والے بن جاؤ گے۔ اب ایک چیز بچ گئی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ تم زیادہ ہنسا مت کرو، اس کی وجہ سے دل مردہ ہو جائے گا، دل ویران ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ ایک نصیحت جو باقی رہی وہ اگلے ہفتہ پورا کیا جائے گا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے دلوں میں وہ جذبہ عطا فرمائے کہ جو اپنے لیے ہم پسند کریں وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔